حقیقت میں کوئی مؤثر، کوئی فاعل اللہ کے سوا ہے ہی نہیں. تاثیر کسی شے میں نہیں ہوگی اگر اللہ نہیں چاہے گا. یہاں تک آتا ہے کہ ہر لقمہ جو تمہارے حلق سے نیچے اترتا ہے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ جاؤں اسے. یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. اس کائنات کا پورا نظام اس کے چلائے چل رہا ہے. وہی ہے در حقیقت یدبر الامر من السماء الى الارض. وہ تدبیر امر کر رہا ہے، اپنی کائنات کو چلا رہا ہے. وہ کسی شے کے پاس کوئی وصف، کوئی تاثیر، کوئی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، اور کوئی جو ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کے کرنے سے، اللہ کے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تم لاکھ چاہو، تمہارے لاکھ جو ہے وہ منصوبے ہوں، تم نے پورا اس کے لیے اہتمام بھی کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ لیجئے کہ مادہ پرستی اس دور کا بہت بڑا شرک ہے. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ شرک جو ہے ہر دور میں نئے بھیس میں آتا ہے، نئی شکل میں آتا ہے. اصل جرم جو ہے ہمیشہ سے، اصل گناہ وہ تو ہے، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، لیکن شرک نے ہر دور میں شکلیں بدلی ہیں، صورتیں تبدیل کی ہیں. اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دور کے شرک کو پہچان سکیں. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے دور کے ہمارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کی حقیقتوں کو بیان کر دیا کھول کر. اب ہم ان تمام چیزوں سے تو بچ گئے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے بیان کر دی کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. لیکن جو ہمارے دور میں نیا شرک ایجاد ہو گیا ہے اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں. تو اس دور میں مادہ پرستی، میٹر کو خدا بنا لیا گیا ہے. پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، امیوٹیبل، اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل. یہ الحی ہے، اس کی حیات گویا کہ دائمی ہے، دوامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ ساری صفات جو ہے باری تعالیٰ کی وہ ہم نے در حقیقت میٹر کو ودیعت کر دی.